نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما۔ 22ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے آغاز سے چند آیات پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا گیا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ جب کچھ فراوانی ہو گئی، مال غنیمت آنے لگ گیا، کچھ حالات بہتر ہو گئے، آپ کی بیویوں نے پروگرام بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی کچھ دنیا کی زیب و زینت کا سامان لے کے دیں۔ ظاہر بات ہے، یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے کہ انسان بہتر سے بہتر زندگی بسر کرے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کو گھیر لیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ ساری بیویوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں بھی کو نان و نفع کا خرچہ پہلے سے کچھ اضافی دیا جائے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سمجھ گئے، تو فرمانے لگے اگر بنت خارجہ اپنی بیوی کے بارے میں کہا مجھ سے خرچ کا سوال کرے، یعنی اضافی خرچ کا سوال کرے تو میں اس کی گردن مروڑ دوں۔ تو آپ مسکرا پڑے کہ یہ ساری عورتیں اسی لیے بیٹھی ہیں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا، آپ نے قسم کھا لی کہ 1 مہینہ میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آپ بالا خانے میں چلے گئے، تو وہ مہینہ 29 دنوں کا تھا۔ آپ 29 دنوں کے بعد آئے، سب سے پہلے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آئے، تو آپ نے اس وقت یہ آیات تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد تو نے جواب دینا ہے، تو اس معاملے میں تو مشورہ کر لے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ میرے ماں باپ کبھی بھی جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے، تو اس وجہ سے آپ نے کہا کہ ماں باپ سے مشورہ کر کے تو نے جواب دینا ہے۔ خیر، اماں جی نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں۔ کہا کہ جو میں نے جواب دیا آپ نے کسی اور بیوی کو نہیں بتانا۔ فرمایا نہیں، جس نے بھی پوچھ لیا میں بتا دوں گا۔ تو یہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تم آئی ہو، یہ بہت بڑا شرف ہے، تم امہات المومنین بن چکی ہو۔ اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگا دی کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن، کہ اب یہ جو بیویاں ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو پسند کیا ہے، سب نے اسی کو ہی پسند کیا۔ تو اس میں کہا گیا کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو فتعالین، آ جاؤ، میں تمہیں دنیا کا مال دے کے بھیج دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ تو شاید بیویوں، آپ کی بیویوں کے اسی بلند کردار کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ آپ ان میں سے کسی کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اعزاز آپ کی بیویوں کو دیا گیا۔ آگے فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرو،
ویسے خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہو رہا تھا، لیکن یہ عام مطلق خطاب سب عورتوں کے لیے، یعنی خطاب ان کے لیے اور حکم سب کے لیے۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر اگر اللہ کا ڈر موجود ہے تو پھر یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر موجود ہے تو پھر یہ کام تم کرو۔ وہ کام کون سے ہے؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ پہلا کام یہ کرو کہ بات کے اندر نرمی پیدا نہ کرو۔ کسی غیر محرم سے بات کرنی ہے تو اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا سا روکھا پن ہونا چاہیے۔ اگر نرمی ہوگی تو جو بیمار دل ہے وہ اس سے مزید سوچوں میں پڑ جائے گا، تو اس لیے تھوڑا سا روکھا پن ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے ہی نہ۔ اور اسی طرح وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات جو کرنی ہے بھلائی کی کرنی ہے، بات صحیح کرنی ہے، بھلائی کی کرنی ہے، اور اسی طرح حجاب میں کرنی۔ یہ تین چیزیں، بات میں نرمی نہ ہو، ہلکی استلخی ہو، روکھا پن ہو، اور اسی طرح بات بھلائی کی ہو، ناجائز نہ ہو، یعنی بد اخلاقی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا، اور اسی طرح حجاب کے اندر بات کرنی ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں جو ہے اگر کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ بات بقدر ضرورت بات کرنی ہے، ضرورت سے زائد بات نہیں کرنی۔ فرمایا اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غیر محرم مرد کے ساتھ اگر تم نے گفتگو کرنی ہے تو تمہاری گفتگو کے اندر ایسا انداز ہونا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کوئی مرض، کوئی بیماری، کوئی خواہش پیدا نہ ہو، اور اسی طرح تم اچھی بات کہو۔ اور دوسرا اصول یہ ہے فقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، گھر تمہارے لیے بہترین جگہ ہے، اپنے گھروں میں رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ تبرج کا لفظ بولا گیا، دیکھو اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو۔ آگے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ بات ذکر کر کے اس مسئلے کو واضح کیا گیا کہ عند الضرورہ، یعنی بقدر ضرورت تم اپنے گھروں سے نکل سکتی ہو، بقدر ضرورت تم اپنے گھروں سے نکل سکتی ہو، جا سکتی ہو، لیکن بلا وجہ گھر سے نکلنا درست نہیں ہے۔ تبرج یہ برج سے ہے، برج یعنی ستون کو کہتے ہیں جو نمایاں ہوتا ہے، دور سے نظر آ جاتا ہے۔ یعنی تم نے گھروں سے نکلنا ہے تو تمہارا انداز ایسا ہو کہ تم جو ہے شریف عورتوں کی طرح گھر سے نکلو، با پردہ ہو کے نکلو، جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ نکلو۔ مثلاً کئی صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ عورت ننگا چہرہ کر کے آ رہی ہے، اب دور سے پہچانی جائے گی کہ فلاں عورت ہے، اور اسی طرح کسی نے باریک لباس پہنا ہے تو ظاہر بات ہے یہ اس کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں، یہ بھی فتنے کا باعث ہے، یہ بھی تبرج ہے۔ اور اسی طرح کسی عورت نے چست لباس پہنا ہے، تنگ لباس، اس کے جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک برج کی صورت ہے۔ یعنی برج کی صورت میں وہ تمام تر صورتیں موجود ہیں جو بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتی ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جتنے بھی طریقے فحاشی اور عریانی کو فروغ دیتے ہیں سارے اس کے ضمن میں آ گئے کہ تم نے بقدر ضرورت گھروں سے باہر نکلنا ہے، لیکن جو تمہارا نکلنا ہے یہ ایسا نہ ہو جو فحاشی اور عریانی کو فروغ دے۔ بعض پردے پر معترضین عمومی طور پہ 3 شبہات پیش کرتے ہیں۔ ایک ان کا بہت بڑا شبہ یہ ہے کہ پردہ ایک قید ہے، پردہ ایک قید ہے، عورتوں کو پابند کر دیا گیا ہے، تو اب قید اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ عورت ترقی نہیں کر سکتی اگر پردہ کرے گی، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور تیسری بات،
یہ جو پردہ ہے عورت کی صحت کو تباہ کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ گھر سے نہیں نکلے گی، باہر نہیں جائے گی، تو باہر کی جب ہوا آب و ہوا نہیں دیکھے گی، پارکوں میں نہیں جائے گی، تو اس کی صحت بحال نہیں رہ سکے گی۔ یہ 3 اعتراض عام طور پہ جو منکرین حجاب ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات، پردہ ایک قید ہے۔ پردے کو قید کہہ کے جب آپ نے عورت کو پابند کر دیا، گھر میں بند کر دیا کہ وہ باہر نکل ہی نہیں سکتی، تو اس کے لیے تو بڑی مشکلات ہیں۔ دیکھو بھئی، اسلام نے عورت کو یہ نہیں کہا کہ وہ گھر سے نکلے ہی نہ، یہ کہا کہ جب نکلے اس وقت وہ زیب و زینت کا اظہار نہ کرے، نکلے تو بقدر ضرورت نکلے، اور اس انداز سے نکلے کہ زیب و زینت کا اظہار نہ ہو، تاکہ کوئی مریض دل والا اس کی طرف بری آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ تو یہاں روکا نہیں گیا، بقدر ضرورت اجازت بھی دی گئی، اور یہ پابند کیا کہ نکلنا کس طریقہ بتایا ہے، تو ثابت ہوا پردہ قید نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الدنیا سجن المومن، ویسے دنیا مومن کے لیے تو ہے ہی قید خانہ، ساری دنیا قید خانہ ہے، آپ صرف پردے کی بات کرتے ہیں۔ تو پردے میں عورت چھپی ہوئی وہ محفوظ ہے، سلامت ہے مختلف قسم کی نظروں سے، اور اسی طرح مختلف قسم کے فتنوں سے۔ اور دوسری بات، یہ ترقی میں رکاوٹ ہے، پردہ حجاب ترقی میں رکاوٹ ہے، عورت ترقی نہیں کر سکتی۔ ترقی کیا کرنی ہے؟ ترقی یہ تعلیم حاصل کرو، اور اتنی تعلیم حاصل کرو کہ دنیا حیران رہ جائے۔ تو اس طرح کالجوں یونیورسٹیوں میں جو تعلیم مخلوط نظام تعلیم ہے، دیکھیے اگر یہ ترقی ہے جس سے اختلاط ہو مرد و عورتوں کا، اور جس سے آگے فتنے پیدا ہو، یہ ترقی تو ہے ہی نہیں۔ اسلام تو اس کو ترقی کہتا ہی نہیں، یہ تو بے حیائی اور عریانی کو فروغ دینے کے لیے ایک ذریعہ ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ دیکھو، عورت کے پاس سب سے قیمتی گوہر وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کی عفت اور پاک دامنی۔ یہ سب سے قیمتی چیز عورت کے پاس ہے۔ اگر عورت اس گوہر نایاب کو ضائع کر بیٹھے، اگر اس گوہر نایاب کو داغ لگا دے، تو پھر ساری زندگی اس کی عزت بحال نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ایسی ترقی جو عورت کے اس گوہر نایاب کو برباد کر دے اور اس کو معاشرے میں بدنام کر دے، تو ایسی ترقی اسلام اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا۔ اسلام مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے، اور ترقی کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ با پردہ رہ کے عورتیں کئی کام کر سکتی ہیں۔ مائی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ گھر میں کاروبار کر لیتی تھی، کچھ چیزیں رکھی ہوتی تھی تجارت کے لیے، تو وہ عورتیں آ کے خرید لیتی تھی، جس طرح کئی عورتیں گھروں کے اندر دکانیں چلاتی ہیں۔ تو اسی طرح عورت پردے میں رہ کے جاب کر سکتی ہے، یا اسی طرح مدرسے میں پڑھا سکتی ہے، یا اسی طرح سکول میں، جب تک اس کا پردہ قائم ہے اور اس کا حجاب قائم ہے، اس وقت تک وہ کام کر سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پردہ صحت کو تباہ کرتا ہے، یہ اعتراض ہے۔ تو یہ اعتراض بے جا ہے، یہ اعتراض بے جا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ بات اس کی الٹ ہے۔ جو عورتیں گھروں میں رہتی ہیں وہ صحت مند ہے۔ کیوں؟ جب ضرورت پیش آئی پانی پینے کی، پانی پی لیا، جب ضرورت پیش آئی کھانا کھانے کی، کھانا کھا لیا۔ اسی طرح وہ گھر میں رہ کے بچوں کی نگرانی کرتی ہیں، کیونکہ عورت کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرے، اور تیسری ذمہ داری بچوں کی تربیت کرے۔ گھر میں رہے گی تو وہ بطریقہ احسن ان تینوں ذمہ داریوں کو ادا کر سکے گی۔ اگر گھر میں نہیں رہے گی، باہر جائے گی، تو اس کے معاملات کے اندر کوتاہی واقع ہوگی۔ تو اسی طرح گھر میں کھانے پینے کے سارے معاملات درست ہیں، تو جو عورتیں گھروں میں رہتی ہیں وہ زیادہ صحت مند ہیں بنسبت ان عورتوں کے جو باہر پھر رہی ہوتی ہیں۔ تو خیر، یہ بات تھی پردے کے حوالے سے۔ اب گھروں میں رہ کے عورتوں نے کرنا کیا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، خود بھی نماز قائم کرو
اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین دو جس طرح کہ حدیث میں آیا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، مرو اولادکم، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، 7 سال جب ان کی عمر ہو، اور 3 سال تک یہ عمل جاری رکھو، 3 سال تک، 3 سال آپ نے محنت کی ہے، بچہ 10 سال کا ہو گیا، اگر وہ نماز میں پھر بھی کوتاہی کرے تو پھر اس کو ہلکا پھلکا مارا بھی جا سکتا ہے، سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ خیر، وَأَقِیمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِینَ الزَّکَاةَ، اور اسی طرح زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ضروری ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ یہی ہے اللہ کی عبادت، شوہر کی خدمت اور بچوں کی نگہبانی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، گھروں میں رہ کے عورتوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اطاعت کیا ہے؟ یعنی شوہر کی خدمت، اللہ کی عبادت اور بچوں کی نگرانی، شوہر کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ تو خیر پتہ یہ چلا گھروں میں رہ کے وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پردے کے حوالے سے ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھے کہ پردہ عادت نہیں ہے، یہ پردہ عبادت ہے۔ اور پردے کے فوراً بعد نماز کا ذکر کیا، وَأَقِیمْنَ الصَّلَاةَ، تو پردہ اور نماز دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا یہ دونوں عبادتیں ہیں، پردہ بھی عبادت ہے، یہ عادت نہیں، اور نماز بھی عبادت ہے، اس لیے ان کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آگے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تم نے گھروں میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ تم کتاب اور حکمت یعنی قرآن مجید اور اسی طرح احادیث یہ پڑھو پڑھاؤ، دین سیکھو سکھاؤ۔ یہ دین سیکھنا سکھانا اس کے اندر بڑا فائدہ ہے، بڑی برکت ہے اس میں، تو اس لیے بڑا یہ اچھا شعبہ ہے۔ آدمی جتنا علم زیادہ سیکھے گا اس کی زندگی اتنی منظم ہو جائے گی، اور اسی طرح جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا عمل زیادہ ہوگا۔ اس لیے گھروں میں رہ کے تم قرآن اور حدیث کو پڑھو پڑھاؤ، ان کو یاد کرو، ان کو سمجھو، ان میں غور و خوض کرو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ مرد ہی زیادہ علم حاصل کرے، عورتیں نہیں کر سکتی، عورتیں بھی بڑا کچھ حاصل کر سکتی ہے اور علم سیکھ سکتی ہے، اور الحمدللہ سیکھ رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر جو سوچ بن چکی ہے وہ دنیا کے علوم اور فنون کی طرف، قرآن اور حدیث کے علوم کی طرف توجہ بہت کم ہے، حالانکہ ادھر توجہ زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ علم وہ ہے جو انسان کو شروع سے لے کے موت تک، اس کے بعد حشر تک، حشر کے بعد جنت تک، اور آگے پھر دیدار الہی تک یہ مکمل معلومات دیتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا علم اتنا قیمتی علم ہے، اس لیے اس علم کو ضائع نہیں کرنا۔ تو کہا تم جو ہے نا، جو تمہارے گھروں کے اندر قرآن اور حدیث پڑھا جاتا ہے ان کو یاد کرو۔ تو یہ دیکھو یہ چیزیں بیان کی گئی ان عورتوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، وہ یہ کام کریں۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیک عورتوں کی صفات بیان کی گئی، جو عورتیں نیک بننا چاہتی ہیں ان کی یہ صفات یہاں پر بیان کر دی گئی۔ اور یہ صفات کن عورتوں میں پیدا ہوں گی؟ ان اتقیتن، اگر اللہ کا ڈر موجود ہوگا، اللہ کا خوف موجود ہوگا، تب یہ خوبیاں پیدا ہوں گی۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کو جو تعلیم دلانے والی صورت ہے، تو کیا اس حوالے سے قرآن حدیث میں کوئی دلیل ہے؟ تو یہ دلیل موجود ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تو یہ دلیل موجود ہے، لڑکیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے۔ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جن عورتوں کے پاس قرآن حدیث کا علم موجود ہے وہ اپنے گھروں کو زیادہ احسن انداز سے چلاتی ہے، اور وہ اپنے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہے، جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم موجود ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو قرآن اور حدیث کا علم ضرور سکھاؤ۔ بڑا افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو دنیا کے علوم پڑھا پڑھا کے تھکا دیتے ہیں۔
تو لیکن وہ دین پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں، ان کو ترجمہ نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، تو بہرحال قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نیک عورتوں کی خوبیاں یہاں بیان کر دی گئی، لیکن یہ خوبیاں کب پیدا ہوں گی یہ بھی بتا دیا گیا، ان اتقیتن، اگر اللہ کا ڈر موجود ہوگا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگی، حضور قرآن مجید میں اکثر مردوں کا ذکر آتا، عورتوں کا ذکر نہیں آتا، عورتوں کا ذکر نہیں آتا، اکثر مردوں کا ذکر ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ 11 صفات بیان کی گئی مردوں کی اور عورتوں کی۔ تو اس میں جو ہے قنوت کا لفظ، والقانتین والقانتات، قنوت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی عبادت کو پابندی کے ساتھ کرنا۔ قنوت والقانتین والقانتات، کسی عبادت کو پابندی کے ساتھ کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے قنوت۔ تو اسی طرح آگے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر آپشن موجود ہے، یہ کر لو، نہیں ہو سکتا یہ کر لو، یہ کر لو، یعنی دنیا کے اندر ہر کام کے اندر تقریباً آپشن موجود ہے کہ ایسے کر لو، ایسے نہیں ہوتا پھر ایسے کر لو، لیکن ایک کام ایسا ہے جس میں آپشن کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی چیز ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں، ان کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے، نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ چکا اب اختیار والی بات ختم ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، آپشن کوئی نہیں ہے، بس اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، دوسری صورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، متبنہ بیٹا، جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، جاہلیت کے اندر اس کی جو بیوی تھی، طریقہ کار یہ تھا کہ متبنہ بیٹا وراثت میں بھی وارث بنتا تھا، اور اس کے وہی احکام تھے جو حقیقی بیٹے کے احکام تھے، یعنی اس کی بیوی کے ساتھ آدمی نکاح نہیں کر سکتا تھا جس نے متبنہ بیٹا بنایا ہے، یعنی وہ سسر بن جاتا تھا، تو اس اعتبار سے وہ اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کو ختم کرنا چاہا کہ حقیقت ہے، یہ تو مجازی اعتبار سے بیٹا کہا گیا، متبنہ بیٹا مجازی اعتبار سے حقیقت نہیں ہے، جو حقیقی رشتہ ہے، حقیقی جو باپ ہے وہ واقعتاً اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جو اس کی بہو ہے اور یہ اس کے سسر ہیں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ عارضی طور پہ زبان سے کہنے سے تو اس کو حقیقی بیٹے والے احکام حاصل نہیں ہوں گے، یہ رسم بد تھی۔ واقعہ یوں پیش آیا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کر دی جناب زید جو غلام تھے۔ اب دیکھیے اسلام کا کتنا پیارا نظام ہے، ایک طرف زید آزاد شدہ غلام ہے اور ادھر قریش خاندان کی ایک نامی گرامی عورت ہے، آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے، پھوپھی زاد ہے، تو آپ نے نکاح کروا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی اسلام نے یہ فرق ختم کی ہے، کالے اور گورے کا فرق، اور اسی طرح خاندانوں کے جو فرق ہے، اللہ کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے، اللہ ہمارے اندر بھی تقوی پیدا فرما دے۔ شادی ہوگی، اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا آپس میں معاملہ نہ چل سکا، آپ نے زید کو سمجھایا، زید کو کہ اتق اللہ، زید اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، یہ آپ کے ذہن میں بات تھی۔ خیر، آپ نے زید کو جو اخلاقی لحاظ سے ایک آپ کا فریضہ تھا اس کے مطابق آپ سمجھاتے رہے، کہتے رہے کہ زید تو اپنی بیوی کو روک، بیوی بنا کے رکھ، خیر ان کا معاملہ نہ بنا، انہوں نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بات تھی، اب اللہ کے تو علم میں تھی، اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول
دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ تو دنیا میں شادیاں تو بڑی ہوتی ہیں، دنیا میں بڑی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ واحد شادی ہے جس میں نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے، زوجناکہا، آسمانوں پہ، یعنی وہ واحد شادی ہے کہ جس کا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے۔ اور کہا کرتی تھی جناب زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی پاک کی بیویوں کو مخاطب کر کے زوجکنہ اہالیکنہ، تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کی ہے اور میری شادی 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے کی ہے، زوجناکہا، کہ میری شادی اللہ نے کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ان کے حصے میں آئی۔ خیر، قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا، صرف ایک صحابی کا نام ہے جناب زید کا، فلما قضا زید، صرف زید صحابی کا نام آیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ابو بکر ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، جناب عمر اور عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ سارے صحابہ جتنے بھی ہیں، کسی صحابی کا قرآن مجید میں نام نہیں ہے، صرف نام آیا تو جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آگے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم بلکہ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ نکاح کے فوراً بعد تبلیغ کا ذکر کیا، الذین یبلغون رسالات اللہ۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ نکاح کے معاملات میں اتنا مشغول نہ ہو جانا کہ تم تبلیغ چھوڑ دینا، نہیں، نکاح کے اپنے مقاصد ہے، نکاح کرو، لیکن نکاح کرنے کے بعد اس تبلیغ کو بھی جاری و ساری رکھو، اس تبلیغ کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ آگے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا۔ دیکھو، خاتم کا عام طور پہ معنی کیا تھا مور لگانے والے، تو اس سے بھی مزید اصل میں جو اس کا معنی بنتا ہے، خاتم کا معنی عربی کے اندر آتا ہے جا خاتم القوم، ای آخر القوم، جو قوم کا آخری، نہ آخر القوم، آخری وہ آیا، یعنی خاتم کا معنی جو ہے جو نبیوں کے آخر میں آیا۔ اس کا معنی اگر سیل کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی نبیوں کا جو ایک سلسلہ تھا اس کو سیل کرنے والا، بند کرنے والا۔ خاتم کا معنی اگر آپ سیل کر لے کہ نبیوں کا جتنا سلسلہ تھا اس کو بند کرنے والے۔ ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک محل بنایا اور محل مکمل ہو چکا ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، میں نے آ کے وہ اینٹ کی جگہ پر کر دی ہے، اب اس محل میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح یعنی آپ ختم نبوت کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نبوت، نبیین کا جو سلسلہ ان پہ سیل لگانے والے ہیں، بند کرنے والے ہیں۔ جس طرح کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے، پیکنگ کر دیتی ہے، اور آخری مرحلہ سیل کا ہوتا ہے، سیل پیک وہ چیز ہو جاتی ہے، اب اس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے۔ اس طرح آپ نے یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کو سیل کر دیا، اب آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، شاہد کا معنی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں حاضر ناظر، حالانکہ شاہد کا معنی یہ نہیں ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے العالم الذی یبین ما علمہ، العالم الذی یبین ما علمہ، شاہد کہتے ہیں اس بندے کو کہ جو اس کے پاس علم ہے اس کو بیان کر دے۔ شاہد اس کا معنی اگر آپ عربی جو لغت کی کتابیں ہیں ان میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ معنی ملے گا کہ شاہد وہ ہے کہ جو اس کے پاس علم موجود ہے اس کو بیان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، آپ نے وہ سارا علم بیان کر دیا ہے۔ آگے فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراج منیر، چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے۔ اس کا کیا معنی؟ چمکتا ہوا چراغ۔ دیکھیں یہ جو ہے نا چوک جہاں پہ اشارے لگے ہوتے ہیں، اب گاڑیاں ہر طرف سے آ رہی ہیں، اب دیکھیں اب اشارہ ہے تو اشارہ بسا اوقات
وہ ریڈ ہوتا ہے، بسا اوقات گرین ہوتا ہے۔ اب اشارے جو ہیں اب بتا رہے ہیں کہ اب آپ نے یہاں رکنا ہے، آگے نہیں جانا، یہاں جانا ہے، رکنا نہیں۔ تو اشارے جو ہے نا آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، چوک میں ہر طرف سے ٹریفک آ رہی ہے، اب اشاروں کی مدد سے یعنی ہر کوئی اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کہ اب میں نے گزرنا ہے، اب اس نے گزرنا ہے، اب اس نے گزرنا ہے۔ تو دیکھیے ایک چوک کے اندر ایک کام کو منظم کرنے کے لیے یہ اشاروں کا سسٹم رکھا گیا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے چراغ ہیں، یعنی آپ کی جو زندگی ہے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے۔ تو جدھر آپ دیکھیں گے اشارہ کھلا ہے تو آپ چلے جائیں گے، یعنی جہاں نبی روک دے وہاں رکنا ہے، جہاں چلا دیں وہاں چل جانا ہے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سگنل دینے والے ہیں کہ یہاں آپ نے رکنا ہے یا آپ نے چلنا ہے۔ جس طرح آپ ہماری رہنمائی کرتے جائیں گے ہم اسی طرح جو نا چلتے جائیں گے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور یہی معنی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، یا ایھا النبی اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اے ایمان والو جب تم نکاح کر لو مومنات سے پھر طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، چھونے سے پہلے۔ خالی نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت نہیں ہے۔ تمسوہن من قبل ان تمسوہن، دیکھیے عمل زوجیت کو صراحت کے ساتھ نہیں بیان کیا بلکہ اشارتاً بیان کیا ہے۔ تو اس سے یہ نقطہ ملا کہ انسان کو یعنی ایسی باتوں کے حوالے سے اشارتاً اگر ضرورت پیش آ جائے تو اشارتاً بات کرنی چاہیے، اس کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آگے زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے کے حوالے سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حلوہ تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب آپ ولیمہ کھلانا چاہتے تھے تو غالباً 300 افراد نے اس ولیمے کے اندر شرکت کی۔ لوگ آئے، کھانا کھا کے چلے گئے، کچھ لوگ بیٹھ گئے، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے۔ اللہ نے ایک ادب بھی سکھا دیا، آئندہ سے تم نے کھانا کھانا ہے، جب تمہیں بلایا جائے اس وقت آنا ہے، اور کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر واپس چلے جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ، کیونکہ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ نبی کے گھرانے میں بھی ایسا ہے اور عام بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو کھانا کھا کے چلے جانا چاہیے، کیونکہ میزبان عمومی طور پہ کھانا بعد میں کھاتے ہیں، کئی ایک مشکلات ہوتی ہے، تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے عمومی طور پہ تو پریشانی ہوتی ہے میزبان کو، اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ آگے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کو اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کو اذیت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، فلم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ وشتمنی ابن آدم، اور ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اس کو لائق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں کذبنی کا لفظ آیا۔ تو اذیت کیا ہے یا تکذیب کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، ابن آدم اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ اور اسی طرح گالی سے مراد کیا ہے؟ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تو بیوی نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی میں آیا جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا جب کسی اللہ کے نیک بندے سے آپ دشمنی کریں گے تو یہ اللہ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اللہ کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی نہیں پہنچانی۔ آپ نے ایک موقع پہ یعنی مال تقسیم کیا تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اعدل، آپ انصاف کریں۔
فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ تو خیر یہ ایک تفصیلی حدیث ہے. تو بعد میں وہ شخص خارجی نکلا تھا، وہ خارجی بنا. تو فرمایا پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو اذیت دینے والا ہے، یہ اذیت دینا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والا دنیا میں بھی ملعون ہے. ملعون کا معنی یہ ہوتا ہے، لعنت کا معنی ہوتا ہے الطرد، کسی کو دھتکار دینا، اپنے سے دور کر دینا، دھتکار دینا. یہ ملعون یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، دھتکارے ہوئے ہیں. جس طرح کہ ابلیس کو دھتکار دیا گیا، ابلیس کو اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا تھا، اس طرح یعنی لعنت کسی کو دھتکار کر دینا اور رحمت سے دور کر دینا. دنیا میں بھی ایسا معاملہ ہے اور آخرت میں بھی ایسا معاملہ ہے، اور اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. آگے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن لوگوں کے چہرے جہنم پہ الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یہ کباب فروش، جو کباب فروش اور اسی طرح یہ باربیکیو کے جو سلسلے ہیں، یہ کس طرح سیخوں کے اوپر جو ہے نا وہ گوشت کو پکاتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے پکا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو اس طرح جہنم کے اندر بعض لوگوں کو پکایا جائے گا، ان کے چہرے جہنم کے اندر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا. اس وقت کہیں گے ہائے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. اور اطاعت کس کی دنیا میں؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے سیدوں کی اطاعت کی. دیکھو بھئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انسان کو دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، ہر مقام پہ ہدایت نجات دلانے والی ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بھی اطاعت کر لے، کسی کی بھی اطاعت کر لے، بڑوں کی کر لیں اور بزرگوں کی کر لیں، کسی کی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اطاعت کریں گے، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی، آپ کی نجات نہیں دلا سکتی. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو. اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو. دیکھو ایک بات ہوتی ہے صحیح سچی بات، اور ایک ہوتی ہے سیدھی بات. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کوئی بچہ ماں کو کہے امی جان ریلوے اسٹیشن کدھر ہے، یا امی جان بسوں کا اڈہ کدھر ہے، مسجد کدھر ہے، یعنی وہ سوال کرے امی جان مسجد کدھر ہے، میں نے مسجد میں جانا ہے. اب ماں اس کی رہنمائی کر دے، یہ سیدھی بات ہے. اگر وہ بچہ کہے اے میرے باپ کی بیوی مسجد کدھر ہے، اے میرے باپ کی بیوی مسجد کدھر، یہ بات سچی ہے، صحیح ہے، لیکن سیدھی نہیں ہے. یہ فرق سمجھنا چاہیے. ایک ہے بات سیدھی، اے امی مسجد کدھر ہے، یہ بات سیدھی ہے. اے میرے باپ کی بیوی مسجد کدھر ہے، یہ بات سچی ہے، صحیح ہے، لیکن سیدھی نہیں ہے. تو اس لیے کیا کہا، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو. سدید اصل میں کہتے ہیں کہ تیر کو ٹارگٹ پہ لگانا، تیر کو ٹارگٹ پہ لگانا، اس کو کہتے ہیں سدید. تو اس لیے بات سیدھی کا کہا گیا، سچی بھی ہو اور سیدھی بھی ہو. دو صفتیں سدید کے اندر، دو چیزیں، بات سچی بھی ہو اور سیدھی بھی ہو. اور یاد رکھیے موجودہ معاشرے میں یہ قول سدید کے حوالے سے بات ذکر کی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بات صحیح کرتے ہیں اور سچی کرتے ہیں، سیدھی نہیں کرتے. اس وجہ سے کئی فتنے سامنے آتے ہیں. اس لیے بات سچی بھی ہو، صحیح بھی ہو اور سیدھی بھی ہو. یعنی یہ سیدھی بات، تیسری جو صفت ہے
یہ مفقود ہوتی ہے ہماری باتوں میں. یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثر کلام کے اندر جو باتیں ہیں وہ سچی بات ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں تو سچی بات کرنے کا عادی ہوں, میں تو سچی بات اس کے منہ پہ مارتا ہوں. نہیں, غلط طریقہ. ویل لکل ہمازہ لمزہ, ہر تانا دینے والے اور عیب بیان کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. یہ تو غلط طریقہ ہے. تو ہمیں پابند کیا گیا بات سچی ہو, صحیح ہو اور سیدھی ہو. یہ سیدھی والی صفت جب بات کے اندر آ جائے گی تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو بات ہے وہ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوگی. تو اس لیے جو کھری کھری سنانے والے لوگ ہیں نا, کہ میں کھری کھری سناتا ہوں, یہ معاشرے میں عمومی طور پہ فتنے کا باعث بنتے ہیں. اس لیے سیدھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آگے فرمائے انسان کے بارے میں دو صفتیں بیان کی گئی. انہ کان ظلوما جہولا, کہ ظالم اور جاہل. انسان کے بارے میں دو صفتیں بیان کی گئی. کیوں؟ الظلم والجہل اصل کل شر. یہ جو ظلم اور جہالت ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے. ظلم اور جہالت ہر برائی کی جڑ ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. انسان کے بارے میں یہ دو صفتیں بیان کی گئی. پتہ یہ چلا کہ انسان کے اندر عمومی طور پہ یہ دو چیزیں موجود ہیں, ظلم بھی اور جہالت بھی. اس لیے ہر برائی کی یہ جڑ ہے, تو اس جڑ کو ختم کرنا چاہیے. آگے سورہ سبا کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں سبا شہر کا واقعہ موجود ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں داؤد علیہ السلام کا کچھ ذکر آیا. داؤد علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے, بڑے عظیم نبی تھے. اللہ نے ان کو اعزازی طور پہ ایک معجزہ عطا کیا. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, اللہ فرماتے ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. یہ لوہے سے زرے وغیرہ بناتے تھے اور مزید چیزیں بناتے. اس سے ایک نقطہ تو یہ ملا کہ آدمی کا رزق حلال تلاش کرنے میں کوئی بھی ذریعہ معاش ہو تو کوئی کبات نہیں ہے. آپ کے لیے اصل یہ ہے کہ آپ رزق حلال تلاش کر رہے ہیں. ذریعہ معاش کوئی بھی ہو سکتا ہے جو حلال ہے, یعنی آپ رزق حلال کو تلاش کریں, آپ کے لیے یہی اہم چیز ہے. اب ذریعہ کون سا ہے؟ کوئی بھی ذریعہ ہو جس ذریعے سے آپ رزق حلال تلاش کر رہے ہیں, کوئی بھی پیشہ ہو تو وہ معیوب نہیں ہے. جس طرح ہمارے کئی علماء, مولانا مبشر ربانی حافظہ اللہ تعالی, شفاء اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. اب ماشاءاللہ بہت بڑے محدث بھی ہیں, محقق بھی ہیں, اور اسی طرح درزی بھی ہے. ماشاءاللہ درزی ہے. اور اسی طرح حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر نور سے منور فرمائے, وہ بھی درزی تھے. تو اس طرح یعنی کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا یہ جرم نہیں ہے, کوئی بھی کام سیکھنا جرم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا سی لیتے, جوتا سی لیتے, بکریوں کا دودھ دو لیتے. تو پتہ چلا کہ رزق حلال کی تلاش میں کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے. آج ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو, بعض پیشوں کو معیوب سمجھ رکھا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں. داؤد علیہ السلام کو ایک حکم دیا گیا کہ آپ ایسے کرو, اعملوا علی داؤد, عمل کرو, عمل کرو, اعملوا علی داؤد, تم عمل کرو شکرن, رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو دیکھو بھئی, جو شکریہ ادا کیا جاتا ہے, شکر ایک ہوتا ہے زبان سے, ایک ہوتا ہے دل سے, ایک ہوتا ہے عمل سے. تو رب تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں. داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو اللہ نے آواز بڑی خوبصورت دی تھی, آواز بہت ہی پیاری تھی. جب یہ اللہ کا ذکر کرتے یا زبور کی تلاوت کرتے, پرندے ان کے ساتھ مل جاتے, پہاڑ ان کے ساتھ مل جاتے. یا جبال اوبی معہ والطیر, تو وہ بھی ساتھ مل کے تسبیحات پڑھتے تھے. اتنی خوبصورت آواز دی. اور اللہ نے ان کو ایک اور معجزہ عطا کیا تھا. وہ معجزہ کیا تھا؟ یہ اپنے غلام یا لونڈی کو کہتے یا ملازم کو, ایسے کرو کہ تم جو ہے میری سواری کے اوپر زین کسو, سواری تیار کرو. اب کتنا وقت لگ جائے گا؟ 10 منٹ, 15 منٹ,
اتنے وقفے میں، اتنے وقت میں وہ پوری زبور کتاب کی تلاوت فرما لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زبور کی تلاوت ان پہ بڑی ہلکی فرما دی تھی، تو یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ تو آواز ان کی بڑی خوبصورت تھی۔ ایک حدیث پاک میں بھی آیا نا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا، رات کو پڑھ رہے تھے، صبح آپ نے کہا ابو موسیٰ تو بڑا پیارا قرآن پڑھ رہا تھا، یوں محسوس ہوتا ہے تجھے تو آل داؤد کے جو آوازوں کا ترنم تھا اس ترنم میں سے ایک حصہ دے دیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ تو آواز کا بھی کردار ہوتا ہے۔ دعوت کے میدان میں قرآن مجید پڑھا جائے تو آواز کا ایک بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی آواز نصیب فرمائے۔ تو بہرحال دین کا کام تو کرنا ہے، آواز جیسی بھی اللہ نے عطا کی ہے، لیکن یہ ایک معاون چیز ہے۔ آگے چونکہ شکر کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کا واقعہ ذکر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا بیچ میں، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ وہ جنوں سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، جنوں سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بناتے، اور اسی طرح دیگر ان کے لیے جو ہے نا وہ بڑے بڑے محلات تیار کرتے۔ اور یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات وہاں گئے ہیں، آپ نے امامت کروائی ہے اور مسلمانوں کا قبلہ آغاز کے اندر رہا ہے، یہ مسجد اقصیٰ جناب سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوائی ہے، یعنی جنوں سے بڑے کام لیتے تھے۔ تو آگے اللہ نے ایک پورا واقعہ بیان کیا قوم سبا کا، جنہوں نے ناشکری کی۔ قوم سبا یہ جو تھی، وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں تھیں، یہ بڑی خوشحال قوم تھی، وہاں باغات بہت تھے، اور وہاں جو نا ڈیم تھے، چھوٹے چھوٹے ڈیم تقریباً 100 کے قریب، اور ایک بڑا ڈیم تھا سد معارف جس کو کہتے تھے۔ تو ان ڈیموں سے ضرورت کے مطابق یہ پانی لیتے رہتے، باغات کو لگاتے رہتے، اور وہاں باغات بہت زیادہ ہرا بھرا علاقہ، اور پھل اتنا تھا، مفسرین نے لکھا اگر کوئی عورت اپنے سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے چل پڑتی، باغوں کے نیچے سے گزر رہی ہے، توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اپنے خود بخود اپنے آپ وہ پھل گرتے۔ اس طرح جب وہ باغ کو کراس کرتی تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر چکا ہوتا تھا، یعنی اتنے لمبے چوڑے باغات، اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات۔ اور اسی طرح فرمایا بلدۃ طیبہ ورب غفور، یہ بڑا پاکیزہ شہر تھا۔ پاکیزہ سے مراد یہاں خطرناک جو جانور ہوتے ہیں، موذی جانور جو ہوتے ہیں، زہریلے جانور جو ہوتے ہیں، تو وہاں جانور نہیں تھے۔ تو بلدۃ طیبہ کہا گیا کہ پاکیزہ شہر، یعنی موذی جانور جو انسانوں کو نقصان دینے والے ہیں، ایسے جانور وغیرہ وہاں نہیں تھے۔ تو بہت ہی خوبصورت یہ علاقہ، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کا ان پہ رحم و کرم تھا۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ انہوں نے رب تعالیٰ کی ناشکر، حق تو یہ بنتا تھا کہ شکر ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم کو توڑ دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ چوہے نے بل بنائی جس کی وجہ سے پانی نکلنا شروع ہوگا، بالآخر وہ، بہرحال یہ مفسرین نے چیزیں ذکر کی ہے۔ تو اس طرح وہ ڈیم جب ٹوٹا تو اسی قوم کے اوپر ان کے باغات جو ہے نا تباہ و برباد ہو گئے، کچھ لوگ مر گئے، غرق ہو گئے، ڈوب گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے چھاؤ کے کچھ درخت اور اسی طرح کچھ بیریوں کے درخت بہت قلیل رہ گئے، باقی سب برباد ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ایک آباد علاقہ، خوشحال علاقہ، اور ایک بہت مناسب طریقے کے ساتھ ڈیموں سے پانی لے کے ان کو لگانے والے، کتنا بہترین انتظام تھا۔ اور بلدۃ طیبہ جس کے بارے میرے رب نے کہا ہے، تو وہ کتنا پاکیزہ شہر ہوگا، وہ کتنا پاکیزہ شہر ہوگا جس کو رب کہہ رہا ہے کہ پاکیزہ شہر، وہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے اسی ڈیم کو ان کے لیے عذاب کی صورت بنا دیا، کیونکہ جو جزا ہوتی ہے الجزاء من جنس العمل، جیسی برائی ہوتی ہے ویسا پھر ان پہ عذاب۔ انہوں نے ناشکری کی ان پھلوں کی،
اور اس اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پانی بھیجا تو باغ تباہ ہو گئے، اور اسی طرح لوگ بھی کچھ مر گئے۔ اس کے بعد پھر جھاؤ کے درخت اور قلیل بیریوں کے درخت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، جو ناشکری کرے ہم اسی طرح ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ ابلیس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے مخلص بندے بچیں گے۔ تو ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ دیکھ لے ابلیس کس قدر کامیاب ہو چکا ہے، اور ابلیس اپنے مشن کے اندر اس نے جو نا کتنی کامیابی حاصل کی ہے، لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ قلیل لوگ دین پہ قائم ہے، اور قلیل لوگ نمازی ہے، قلیل لوگ روزے دار ہے، ورنہ اکثریت اسی طرح پھر رہی ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، تو ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ اس نے اکثر لوگوں کو یعنی گمراہ کیا، اکثر لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ کہہ دیجیے جن کو اللہ کے علاوہ تم بلاتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ تم بلاتے ہو، یہ لا یملکون، یہ مالک نہیں ہے، مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی، جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے بارے میں تمہارے دعوے ہیں، یہ سارے یہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ دیکھو ذرہ کسے کہتے ہیں؟ دروازے پر روشنی، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور اس میں سوراخ ہے، تو اس سوراخ میں سے کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ دیکھیں گے جو روشنی آ رہی ہوتی ہے اس میں ننھے ننھے ذرات پھر رہے ہوتے ہیں، اس کو ذرہ بولتے ہیں۔ یعنی جن کو آج لوگوں نے معبود سمجھ رکھا ہے کہ یہ معبود ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ذرے کے مالک نہیں ہے زمین و آسمان میں۔ جب ذرے کے مالک نہیں، جو خود مالک نہیں، وہ کسی کو کیا دے گا؟ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، اور ان کے لیے کوئی شراکت نہیں، کوئی شراکت ان کے لیے، کوئی اختیار ان کے پاس نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ مَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، کوئی مددگار نہیں۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور رہی یہ بات مشرکین کا یہ عقیدہ اور نظریہ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہے، شفاعاؤنا عند اللہ، اللہ کیا سفارشی ہے؟ فرمایا اللہ کی دربار میں جو شفاعت ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہے، اس کی اجازت کے ساتھ معلق ہے۔ اس لیے جب اللہ کی اجازت کے ساتھ اللہ کن کو اجازت دیں گے؟ مشرکوں کو اجازت دیں گے؟ بدعتیوں کو اجازت دیں گے؟ نہیں، اللہ تو موحدین کو اجازت دیں گے۔ ظاہر بات ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ انہی کو اجازت دیں گے، ہر کسی کو اجازت نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں ذکر کی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ دیکھو وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو اللہ ضرور اس کا بدلہ دے گا۔ یہاں پر ایک مفسر کا تبصرہ ہے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس آدمی پر، مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس آدمی پر جس نے یہ آیت پڑھ لی ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ بلکہ ایک مفسر کا تبصرہ تو یہ ہے انفق ما فی الجیب، آپ کی جیب میں جو ہے آپ خرچ کر دیں، یاتی ما فی الغیب، جو غیب کے اندر ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا، جو آپ کی جیب میں ہے آپ نکال کے اللہ کے لیے پیش کر دیں۔ جو غیب کے اندر اللہ کے خزانے ہیں تو غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث میں بھی آیا انفق یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو خیر اس آیت کے سننے کے بعد ایک آدمی کو
اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرنا چاہیے اور اس میں اس کو کسی قسم کی کوتاہی کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وحیل بینہم وبین ما یشتہون، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی، جو وہ چیز چاہیں گے ان کو ملے گی نہیں۔ جنت میں کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے وہ ملے گا، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ جنت میں یہ ہے اور جہنم میں وحیل بینہم وبین ما یشتہون، ان کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان کچھ چیز حائل کر دی جائے گی، ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ جنت اور جہنم، یعنی دیکھ لیں آج مومن مسلمان دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اب تو چاہا، جو چاہے گا وہ تجھے ملے گا، جو تو چاہے گا، جو تو نے چاہا تجھے ملے گا، اب تو کہتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ کافر دنیا کے اندر اپنی من مانیاں کرتے تھے، شہوات اور خواہشات پہ عمل کرتے تھے، لیکن قیامت والے دن جہنم کے اندر درمیان میں رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے۔ پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ جہنمیوں کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی کہ ان کو ٹھنڈا پانی مل جائے، جل رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، ٹھنڈا پانی مل جائے، تو جب ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی تو ان کو ٹھنڈا پانی بھی نہیں ملے گا۔ آدمی جل رہا ہو اور وہ ٹھنڈا پانی بھی اس کو نہ ملے، کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر تمنا پوری ہے، ادھر کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ تو جنت اور جہنم کا فرق سمجھیے اور جنت کے لیے تیاری کیجیے اور جہنم سے بچنے کی تیاری کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جہنمی کہیں گے افیدوا علینا من الماء، ہمارے اوپر کو پانی بھیج دو، اوپر سے پانی ڈال دو۔ تو آگے سے جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ کھانا پینا جنت کا یہ جہنمیوں پہ حرام کر دیا گیا۔ اعظم العذاب، انسان پر عذاب تو بہت ہے لیکن بہت بڑا عذاب جو انسان پہ ہے، ان یمنع الانسان مرادہ کہ انسان پر بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان کا جو اصل مراد ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، جو اصل اس کی خواہش ہے، اسے روک دیا جائے، یہ انسان پر بہت بڑا عذاب ہے۔ آگے سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فاطر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا۔ فرشتے یہ نور سے پیدا کیے گئے اور کچھ فرشتے 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ چاہتے ہیں تو زیادہ کر دیتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے بھی جن کے 600 پر ہے، جس طرح جبریل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا جبریل امین کے 600 پر تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی فرشتوں کو بنایا ہے اور نور سے۔ اب فرشتے اللہ نے نور سے بنائے ہیں تو فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، انبیاء دیکھ لیتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور صلاحیت دی ہے، باقی عام لوگ نہیں، لیکن بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھو بھی صلاحیتیں مختلف ہیں، ہمیں فرشتے دکھانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، انبیاء کو دکھانے کی ضرورت یہ تھی کہ اطمینان قلب مقصود تھا۔ تو اس وجہ سے کسی چیز کا انکار کر دینا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ نے صلاحیتیں تقسیم کی ہے، الگ الگ صلاحیتیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کھانے میں زہر ملا ہو، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کر لیں، ہم سونگھ کے بتا دیں، دیکھ کے بتا دیں، ہاں ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن بندر میں جو بندر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ بندر وہ سونگھ کے محسوس کر لیتا ہے کہ اس میں زہر ہے، بندر سونگھ کے محسوس کر لیتا ہے کہ اس میں زہر ہے، یہ بندر کے اندر خاصیت ہے۔ اور اسی طرح جو نیولا ہوتا ہے، نیولا جو ہے وہ کھانے کو دیکھ کے محسوس کر لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، یہ صلاحیتیں ہیں۔ بندروں کے اندر
صلاحیت سونگھنے کی اتنی تیز ہے کہ وہ سونگھ کے محسوس کر لیتے کہ اس میں زہر ہے، اور نیولے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دیکھ کے محسوس کر لیتا ہے کہ اس کے اندر زہر موجود ہے۔ اب الگ الگ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، تو اس لیے اگر ہمیں فرشتے نظر نہیں بھی آتے تو ہماری یہ صلاحیت اگر ہمیں نہیں دی گئی تو اس میں کوئی کبات والی بات نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھنا ہے، جو جو قرآن حدیث میں بات آ گئی اس کو مانتے جاؤ، تسلیم کرتے جاؤ۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، دیکھو جو پتنگ ہوتی ہے، پتنگ یہ ڈور کے بغیر فضا میں نہیں رہ سکتی، جب تک ڈور رہے گی فضا میں رہے گی، جب ڈور کٹ جائے گی، ڈور کٹ جائے گی تو یہ پتنگ نیچے گر جائے گی۔ تو پتنگ کی جو بلندی ہے یہ ڈور کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایمان کو عمل صالح کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ایمان ہو اور اس کے بعد عمل صالح ہو۔ اگر عمل صالح نہ ہو، ایمان کو عمل صالح کی سپورٹ نہ ہو تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ایمان جو ہے بغیر عمل کے، الایمان بلا عمل کالشجر بلا ثمر، بغیر عمل کے ایمان ایسے ہے جیسے درخت بغیر پھل کے ہے۔ اس لیے انسان کو عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح اس کو مزید بلند کر دیتے ہیں، عمل صالح اس کو مزید بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان کے بعد عمل صالح کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا میں بڑی تجارتیں ہیں، ہر تجارت کے اندر نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہے، نقصان نہیں ہے، تجارت لن تبور، ایسی تجارت کو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں یا فقیر بننا چاہتے ہیں، تو ہر بندہ مالدار بننے کی خواہش کرتا ہے، لیکن ایک ایسا فقر ہے کہ مومن اس فقر کو مالداری پہ ترجیح دیتا ہے۔ وہ فقر کون سا ہے؟ الفقر الی اللہ، الفقر الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کی طرف محتاج ہو، فقیر ہو، تم سارے اللہ کی طرف محتاج ہو، فقیر ہو۔ تو جب تم سارے اللہ کی طرف محتاج ہو، فقیر ہو، اللہ غنی ہے، واللہ الغنی الحمید، اور تعریف کیا گیا ہے، تو اب اللہ کی طرف فقیر ہونا یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ مومن اور مومنات سارے اللہ کی طرف فقیر ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ تین گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ وہ ہے جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی گناہ بھی ہے اور اسی طرح نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی اور نیکیاں بھی ہیں۔ تو جن لوگوں کے گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں ان کا سخت حساب ہوگا، اور اسی طرح یہ لوگ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسے معاف کریں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یا یہ طریقہ ہے، یا یہ ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا فرشتوں کی سفارش یا نیک بندوں کی سفارش کے ذریعے سے معاف کر دیں گے، یا جس طرح۔ بہرحال یہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، یہ مواحد ہیں، توحید پرست ہیں، ان کے پاس نیک عمل بھی ہے لیکن ان کے ظلم و ستم زیادہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرے سابق مقتصد ومنہم مقتصد، بعض یہ ہے کہ جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی ان کے پاس نیک اعمال زیادہ ہے، گناہ بھی ہے، نیک اعمال زیادہ ہے، گناہ بھی ان کے پاس ہے، تو لیکن ان کا حساب یسیر ہوگا، آسان حساب ہوگا۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور بعض وہ جو ہے نا نیکیوں میں بہت زیادہ سبقت لے جانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ سابق بالخیرات بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، مقتصد ان کا حساب یسیر، آسان حساب ہوگا، اور جو ظالم ہے ان کا سخت حساب ہوگا، لیکن یہ بھی نتیجتاً جنت میں جائیں گے۔ آگے باذن اللہ کہا، دیکھو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، اللہ کی اجازت سے یہ جنت میں جائیں گے۔ غرور
اور تکبر کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے اللہ کا کمال ہے کہ اللہ ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ فرمایا جنات عدن یدخلونہا، یہ یدخلون میں جو واو ہے نا، یہ واو جمع پہ دلالت کر رہی ہے۔ یدخلون میں جو واو ہے یہ جمع پر دلالت کر رہی ہے۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، محدث تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر نور سے منور فرمائے، انہوں نے بڑا یہاں نکتہ کہتے ہیں، جو یدخلون میں واو ہے نا، اس واو کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ یہ واو بڑی قیمتی ہے، اس واو نے تینوں گروہوں کو شامل کر دیا، ظالم، مقتصد، سابق بالخیرات، یہ تینوں جنتی ہے۔ یعنی یدخلون میں واو نے بتایا کہ یہ جمع ہے، اور جو تینوں گروہ ہیں تینوں کے تینوں جنتی گروہ ہیں۔ اس واو کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ شیخ شنقیطی علیہ رحمہ نے بہت ہی قیمتی نقطہ بیان کیا۔ آگے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ عمر، دیکھو عمر ایک حجت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو 60 سال کی عمر مل گئی تو اللہ نے اس پر حجت قائم کر دی ہے، اس پر حجت قائم کر دی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے موقع نہیں ملا، عمر تھوڑی تھی اس لیے میں نیک عمل نہیں کر سکا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جتنی مہلت مل جائے وہ نیک عمل کرے۔ شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ تعالی، ان کا اس آیت پہ ایک تبصرہ ہے کہ جب انسان کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو بڑے علماء سے پوچھنا چاہیے، کبار علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ کیوں؟ کبار علماء کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی علماء ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں۔ تو کبار علماء، بڑا عالم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، زیادہ حدیثیں یاد کرنے سے بندہ عالم نہیں بنتا، عالم بنتا ہے اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سازش کے حوالے سے یہ بات کی گئی، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جو آدمی کسی کے خلاف سازش کرتا ہے، مکر کرتا ہے، من مکر مکر بھی، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اس کنویں میں خود بخود ہی گر جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے خلاف سازش کرنا اور پلان بنانا یہ درست نہیں ہے، انسان کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ تھا خلاصہ 22ویں پارے کا۔ تو آگے انشاءاللہ ہم سورہ یاسین سے بات شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔